سورہ محمد کی آیت نمبر 18. سورہ محمد کی آیت نمبر 18. سب سے پہلی بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ قرآن کیا ہے؟ تو آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا کہ یہ قرآن جب اسے اتارا گیا تب سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کے دوران جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا ذکر ہے، وہ اتارا گیا. یعنی قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ہے. اچھا، اب ذرا یہ دیکھیں، یہ ایک آیت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 18 ہے. اس میں کیا کہا جائے؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت کس کا ذکر ہے؟ کس کی تاریخ؟ ذرا غور کیجیے. یہ اللہ کے ایک رسول کی تاریخ ہے، اللہ کے ایک رسول کا ذکر ہے، اللہ کے اس رسول کا ذکر ہے، اس رسول کی تاریخ ہے جو قرآن کے نزول کے بعد اس وقت آتا ہے جب الساعۃ کی تمام اشراط آ چکی ہیں. جب الساعۃ کی ساری اشراط آ چکے ہیں، جنہیں مسلمان قیامت کی علامات کہتے ہیں. رسول آیا ہے. رسول کیسے آتا ہے؟ رسول آتا ہے البینات کے ساتھ. تو رسول آیا ہے البینات کے ساتھ. جب رسول آیا تو اس نے آ کر کہا فَهَلْ يَنظُرُونَ، بس کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم الساعۃ کی اشراط کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم انتظار کر رہے ہیں سورج، یعنی کہ طلوع الشمس من مغربها، اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہم یاجوج اور ماجوج کے خروج کا انتظار کر رہے ہیں. ہم فتنہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. ہم غزوۃ الہند کا انتظار کر رہے ہیں. ہم غزوہ علاماک اور دابہ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم فارس کے فتح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم قسطنطنیہ کے فتح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم عربوں کے فتح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ اسی طرح دعوت الارض کا انتظار کر رہے ہیں. ہم دخان کا انتظار کر رہے ہیں. اس طرح جتنی بھی علامات و اشراط الساعت ہیں ان سب کا انتظار کریں، یہاں تک کہ ہم عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو شخص ہے، یہ جو رسول ہے، یہ آتا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ، یعنی یہ آتا ہے تو یہ آ کر تمام کی تمام یعنی الساعت کی جو اشراط ہیں انہیں کھول کر واضح کر دیتا ہے اور کہتا ہے إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، سوائے الساعت کے کچھ نہیں رہ گیا. یعنی کہ جو کچھ بھی ہے سب کا سب آ چکا. میں آیا ہوں البینات کے ساتھ، میں نے آ کر سب کا سب کھول کر واضح کر دیا. اب سوائے الساعت کے کچھ نہیں رہ گیا. عیسیٰ بھی آ چکا. یہ اس وقت عیسیٰ ہی تم سے کلام کر رہا ہے. پھر آگے کیا؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ پس تم اپنی تحقیق کر لو، گوڑے دوڑا لو. الساعت کی جو اشراط قدر میں تھی جنہوں نے آنا تھا وہ تمام کی تمام آ چکی. الساعت کی تمام اشراط آ چکی سوائے الساعت کے. میں یہاں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ محمد کی تاریخ ہے؟ محمد نے ایسا کہا تھا کہ الساعت کی تمام اشراط آ چکی، یا محمد نے بار بار یہ کہا تھا کہ لا یقوم الساعۃ حتی فلاں بن فلاں آتا فلاں فلاں حتی فلاں فلاں، یعنی جب تک کہ یاجوج ماجوج کا خروج نہیں ہوگا، جب تک کہ فتنہ دجال نہیں آتا، جب تک طلوع الشمس من مغربها نہیں ہوتا، جب تک کہ دخان نہیں آتی. جی محمد نے تو کہا تھا اس وقت تک الساعت نہیں آئے گی جب تک کہ اشراط نہیں آ جاتی، الساعت کی اشراط نہیں آ جاتی. اور یہاں جس رسول کا ذکر ہے، یہ کون سا رسول ہے؟ یہ وہ رسول ہے جو کہہ رہا ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ الساعت کی تمام اشراط آ چکی، تو اپنی تحقیق کر لو. کون سا رسول ہے؟ پھر آگے اس سے بھی بڑھ کر مزے کی بات، فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پس کہاں ہے ان کے لیے ہدایت، کہاں ہے ان کے لیے یاد دہانی، جب کہ ان کو، یعنی انہی سے ہم نے اپنا رسول بھیج کے ان کے اوپر حق کھول کر واضح کر دی، ان کو یاد دلا دیا گیا سب کا سب. جی اسی قرآن سے یاد دلا دیا گیا، اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے، کفر و کذب کر رہے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ آیت کس کی تاریخ ہے؟ کیا یہ محمد کی تاریخ ہے؟ کیا یہ آیت محمد کا ذکر ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس آیت کو محمد کی تاریخ ثابت کر دے، محمد کا ذکر ثابت کر دے، احمد عیسیٰ اپنی گردن کٹوا دے گا. اے مسلمانوں، اے ملاٹو، آؤ میدان میں. جی بالکل. بھائی اللہ کا ایک رسول ہے، وہ آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. اللہ کا ایک رسول ہے، آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے کہ اس کا انتظار کریں. لوگ کہتے ہیں ہم تو الساعت کے اشراط کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چونکہ آیا البینات کے ساتھ، رسول البینات کے ساتھ ہے، رسول نے آ کر الساعت کی تمام اشراط کو کھول کے رکھ دیا، بیان کر دیا، واضح کر دیا، اور کہا کہ اب بھی کس کا انتظار کرے گا؟ اور تم اپنی تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، عقلے گھوڑے دوڑا لو. الساعت کی تمام اشراط آ چکی، میں نے کھول کر واضح کر دیں.
کھول کھول کر واضح کر دی، دنیا کی کوئی طاقت رد کر کے دکھائے۔ اب یہ احمد عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے تو کس کا ذکر ہے؟ یہ قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت کر دے کہ یہ احمد عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، احمد عیسیٰ اپنی گردن کٹوا دے گا۔ جو انعام کہو گے احمد عیسیٰ دینے کو تیار ہے۔ جو شخص یہ ثابت کر دے کہ یہ احمد عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، جی وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو اللہ کا رسول ہے، نہ صرف رسول ہے بلکہ آیا ہے البینات کے ساتھ، جس نے آ کر الساعت کی تمام اشرات کو کھول کھول کر واضح کر دیا، نہ صرف اس الکتاب میں بلکہ ڈاکومنٹری میں بھی۔ جی دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ وہ کون ہے جس نے آ کر کہا کہ اے عقل کندو، تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا، الساعت کی تمام اشرات آ چکی، اب سوائے الساعت کے کچھ نہیں رہا۔ یہ کون ہے؟ محمد نے کہا تھا میرے بعد عیسیٰ بھی آئے گا، الساعت کی اشرات آئیں گی۔ کیا یہ محمد کا ذکر ہے؟ محمد کی تاریخ ہے؟ اب عذرا میدان میں جب یہ کہا گیا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تم اپنی تحقیق کر لو، گھوڑے دوڑا لو، تمہارے سامنے یہی بات آئے گی ہم نے جو تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے یا نہیں بھیجی ہے نا، یہ حاضر قرآن، تو اس میں کیا؟ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ جب تمہارا ہی ذکر ہے تو پھر یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، جی آپ کہیں تات یہم باغتتن فقد جاء اشراطها، یہ وہ رسول ہے جو کہہ رہا ہے الساعت کی تمام اشرات آ چکی، اور رسول صرف زبان سے نہیں کہتا، یہ آیت ہے، رسول بینات کے ساتھ کہتا ہے۔ اچھا یاجوج و ماجوج کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ لو، یہ یاجوج و ماجوج کھول کھول کے رکھ دیا، طلوع الشمس من مغربہا کھول کھول کے رکھ دیا، فتنہ دجال کھول کھول کے رکھ دیا، یاجوج اور ماجوج کھول کھول، دعوت الارض کھول کھول کے رکھ دیا، زمین سے نکلے ہوئے نار کھول کھول کے رکھ دیا، دخان سب کا سب، تمام کی تمام اشراط الساعت کھول کھول کے رکھ دی، سب کے سب آ چکے ہیں، آپ بھی انتظار ہے۔ اچھا مزید بات آگے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اس رسول کی دعوت کو نہیں مانا گیا، کفر کر دیا گیا۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ اے ملاٹو ذرا عقل کرو، ہوش کے نہ لو، یہ کس کا ذکر ہے؟ اب کہاں جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ اب بھی آؤ احمد عیسیٰ کو کذاب کہو، کرو ثابت احمد عیسیٰ کو کذاب۔ اے پھکی فروشو، مسٹر گاندھی صاحب اور اس طرح اس جیسے جتنے بھی کذاب ہیں، ملاٹے ہیں، مشرکین ہیں، مجرمین ہیں، آؤ ذرا میدان میں آؤ، بتاؤ ذرا یہ کس کا ذکر ہے؟ مسٹر گاندھی بتائیں ذرا کہ یہ کس کا ذکر ہے، یہ قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ جی احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ثابت کر دے کہ یہ آیت احمد عیسیٰ کی تاریخ نہیں ہے، احمد عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، احمد عیسیٰ اپنی گردن میں کٹوا دے گا، 100 ٹریلین ڈالر بھی دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل، یہ چیلنج ہے احمد عیسیٰ کا ان ملاٹوں کو، ان مسلمانوں کو، آج میدان میں۔ آپ بھی کوئی شک ہے؟ نہیں کوئی شک نہیں جی بتائیں ذرا۔ کوئی شک نہیں، اس میں واضح دلائل ہیں جی پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ واضح کر رہا ہے، اور یہ سورہ محمد، یہ ساری کی ساری سورہ محمد احمد عیسیٰ کا تو ذکر ہے، تاریخ ہے۔ جی حقیقت آپ کے سامنے ہے، اور میں نے کیا یہ سب کچھ کھول کھول کر نہیں رکھ دیا انتہائی حکمہ کے ساتھ کہ وہ سب کا سب جس میں آج تک خود کو مسلمان کہلوانے والے اختلافات میں پڑے ہوئے تھے، مثلا کوئی کہہ رہا تھا کہ الدجال آئے گا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ الدجال نام کی کوئی شے نہیں، کوئی انسان کو الدجال قرار دے رہا تھا تو کوئی دوسروں کو الدجال کے موضوع پر باطل قرار دے رہا تھا، تو کوئی الدجال جن کو قرار دے رہا تھا، کوئی الدجال یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کو قرار دے رہا تھا، تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ الدجال جن اور انسان کے ملاپ سے آنے والی مخلوق ہوگی۔ تو کیا ان میں سے کوئی ایک بھی سچا تھا؟ کوئی ایک بھی اس موضوع پر اس طرح بات کر سکا کہ جس نے ہر ایک کو لاجواب کر دیا ہو، حق کھول کھول کر واضح کر دیا ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور آج کیا میں یعنی عیسیٰ نے الدجال کیا ہے جس میں آج تک اختلاف کیا جاتا رہا، اسے ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کر نہیں رکھ دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، غلط ثابت نہیں کر سکتی؟ کیا کوئی کم سے کم عقل بھی ایسا ہے جس کی عقل میں نہ آ گیا ہو کہ الدجال کیا ہے، بشرطے کہ وہ میری دعوت کو سن لے؟
کیا کوئی میری طرف سے کھولے جانے والے حق کو غلط ثابت کر سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت کر سکتی ہے؟ کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس حق کو غلط ثابت کر سکتی ہے؟ اسی طرح طلوع الشمس من مغربہا، یعنی طلوع ہو رہا ہے سورج جہاں سے غروب ہو رہا ہے، کیا آج تک اس میں بھی اختلاف میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ اور کس نے آ کر اسے بھی کھول کھول کر رکھ دیا؟ کیا دعوت الارض کے موضوع پر بھی اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ اور آج کس نے اس موضوع کو بھی کھول کھول کر رکھ دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی؟ کیا علامات و اشراط الساعۃ میں سے ایک النار، یعنی زمین سے نکلنے والی ٹھنڈی آگ میں بھی اختلاف نہیں کیا جا رہا تھا؟ اور کس نے آج آ کر ہر پہلو سے کھول کھول کر حق واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی، اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی؟ کیا قسطنطنیہ کی فتح میں بھی اختلافات نہیں کر رہے تھے، اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے، اختلاف نہیں کر رہے تھے آپس میں؟ اور کس نے آ کر کھول کھول کر رکھ دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی؟ کیا غزوات الہند میں اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ غزوات الہند کے حوالے سے اختلاف نہیں پایا جاتا تھا؟ کس نے آج غزوہ ہند کو اس قدر کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی، اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی؟ کیا عرب، روم اور فارس کی فتح میں بھی اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا شیطان میں بھی اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا دخان میں بھی اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا الصلاۃ میں بھی اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا زکوٰۃ میں بھی اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ تو کس نے آ کر ان سب کے سب کو کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی؟ کون ہے وہ؟ پھر اس طرح بڑھیں آگے، کیا سوم میں بھی اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ سوم میں بھی اختلاف نہیں کر رہے تھے؟ کیا قبر اور عذاب قبر کے بارے میں اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ اور کس نے آ کر ان سب کو کھول کھول کر واضح کر دیا؟ کیا ذوالقرنین میں بھی اختلاف کا شکار نہیں تھے، اختلاف نہیں کر رہے تھے؟ کیا سعد میں بھی اختلاف نہیں کر رہے تھے؟ کیا القیامہ، یوم یبعثون، الآخرہ، جہنم وغیرہ میں بھی اختلافات کا شکار نہیں تھے، اختلاف میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ اور کس نے آ کر یہ سب کا سب کھول کھول کر واضح کر دیا؟ کیا القاریہ میں بھی اختلاف نہیں کر رہے تھے؟ کیا الحاقہ میں بھی اختلاف نہیں کر رہے تھے؟ کیا آدم و خلق آدم میں بھی اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ اور کس نے ان سب کو آ کر کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی؟ کیا مہدی میں بھی اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ میں بھی اختلاف میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا خاتم النبیین میں بھی اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ اور کس نے آ کر ان سب موضوعات کو اس طرح کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، غلط ثابت نہیں کر سکتی؟ بار بار بتایا کہ تم لوگ گالیاں دے سکتے ہو، بہتانات لگا سکتے ہو، الزامات لگا سکتے ہو، دشمنی کر سکتے ہو، لیکن احمد عیسیٰ کی کسی ایک بات کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر دے تو جو کہو گے احمد عیسیٰ دینے کو تیار ہے، اور جان لو تم میں سے ہر ایک مانے گا۔ بہرحال آگے بڑھو، کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا جس میں بھی اختلاف کر رہے تھے، ہر فرقے کا اس معاملے میں یہی دعویٰ تھا کہ صرف اور صرف وہی حق پر ہے اور باقی سب کے سب باطل پر ہیں، حالانکہ تمام کے تمام باطل پر تھے۔ ہر اس موضوع کو، ہر اس بات کو کس نے کھول کھول کر رکھ دیا جس میں بھی اختلافات کا شکار تھے؟ اس طرح کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے، وہ صرف اور صرف ابن مریم کی مثل عیسیٰ نے آج آ کر سب کچھ کھول کھول کر رکھنا تھا اور رکھ دیا۔ میں نے، احمد عیسیٰ نے آج آ کر ہر اس بات کو، ہر اس معاملے کو، ہر اس شے کو جس میں بھی اختلاف کیا جا رہا تھا اسے کھول کھول کر واضح کر دیا۔ تو اے عقل کے اندر ذرا غور کرو، یہ کام کس نے کرنا تھا؟ یہ تو عیسیٰ نے کرنا تھا، عیسیٰ کے علاوہ تو کسی نے کر ہی نہیں سکنا تھا۔ اب جب وہی کام میں نے کر دیا تو عیسیٰ کوئی اور ہوگا؟